بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزاد پیدا کیا ہے۔ آزادی یہ انسان کا بنیادی اور فطری حق ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو یہ فطری حق عطا فرمایا ہے۔ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ فطری طور پر آزاد ہوتا ہے۔ آزادی اس قدر بڑی عظیم نعمت ہے کہ جن لوگوں کو یہ حاصل ہے وہ اپنی من مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہم اللہ کے احکام پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکتے ہیں، شریعت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجا سکتے ہیں۔ یہ آزادی کی طفیل انسان کو ملتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی برحق بنا کر مبعوث کیا گیا تو عرب کے اس دور میں اور اس زمانے جاہلیت میں جہاں بہت ساری بیماریاں اور برائیاں تھیں جن کا تذکرہ ہم وقتاً فوقتاً سنتے ہی رہتے ہیں، وہاں یہ بھی ایک بہت بڑی برائی تھی کہ لوگوں نے اپنے ہی جیسے انسانوں کو غلام بنا لیا تھا۔ اور غلام بنانے کا مطلب محض نوکر اور چاکر نہیں ہوتا تھا، بلکہ غلام سامان کی طرح بکتا تھا۔ جس طرح سودا سلف بازار میں بکتا ہے، ایسے ہی غلام بھی اور باندیاں بھی بکا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ غلاموں کو سامنے کھڑے رکھ کر وقت کے بڑے ظالم لوگ تیر اندازی کی پریکٹس اور مشق کیا کرتے تھے۔ جس طرح آج کل کے زمانے میں بندوق چلانے کی پریکٹس اور مشق کی جاتی ہے، ایسے اس زمانے میں تیر اندازی کی مشق اس طرح کی جاتی تھی کہ بہت سے ظالم لوگ غلاموں کو سامنے کھڑا کر کے اپنے نشانے سیٹ کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، معاشرے اور سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا، ان کے کوئی رائٹس نہیں تھے، ان کے کوئی قوانین نہیں تھے کہ جس کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ان کے ساتھ معاشرتی صحیح سلوک روا رکھا جائے، ایسا کوئی نظام نہیں تھا۔ قربان جائیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے جہاں معاشرے کو زندگی گزارنے کے بہترین اصول و ضوابط عطا فرمائے، سوسائٹی اور سماج میں رہنے کے لوگوں کو گر سکھائے، ایک دوسرے کے حقوق اور رائٹ سے آگاہ کیا، وہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بھی بتائے، ماں باپ کو اولاد کو ماں باپ کے حقوق بتائے، مالک کو غلام کو مالک کے حقوق بتائے۔ اور وہ غلام جو معاشرے کی سب سے پست ترین قوم تصور کی جاتی تھی، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پستی کی دلدل سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ وہ لوگ کہ جن کو اپنے وجود پر افسوس ہوا کرتا تھا، اب ان حقوق کے ملنے کے بعد ان کو اپنے آپ پر رشک ہونے لگا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جہاں پورے معاشرے کے لیے رحمت ثابت ہوئی تھی، وہاں ان کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور آپ کا وجود اور آپ کی بعثت بہت بڑی رحمت ثابت ہوئی تھی۔ وہ باندیاں جو بکا کرتی تھیں، جن کو لوگوں نے صرف اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنا لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاشرے کے یکساں حقوق فراہم کیے۔ بلکہ تاریخ اسلام میں جنگوں کے نتیجے میں جو لوگ قیدی بن کر آتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بھی مسلمان مجاہدوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے تاکہ جو یہ پردے سے لوگ ہیں ان کے حقوق پورے طور پر ادا ہوتے رہیں، انہیں کھان پان کا ان کے انتظام ہوتا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ اکرام کو اس بات کی تاکید فرما رکھی تھی کہ ان کے لیے رہن سہن کا، کھانے پینے کا بہترین بندوبست کیا جائے، ان کے حقوق کی پامالی نہ ہو، ان کے حقوق تلفی نہ ہو۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے اس پر ایسا عمل کیا کہ حضرت عثمان تو ہر جمعہ کو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے ہی مسلمانوں کو کفار و مشرکین کی قید سے بھاری بھرکم رقم دے کر آزاد کروایا تھا۔ تو ایسے بہت سارے واقعات اور فضائل پر مبنی حضور کی وہ احادیث ہیں جن میں غلاموں کو آزاد کرنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد زمانہ جیسے جیسے حضور سے دور ہوتا گیا ویسے ویسے لوگوں میں پھر سے بہت سی برائیاں عام ہوتی چلی گئی. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ لوگوں نے پھر سے اپنے ہی جیسے انسانوں کو غلام بنانا شروع کر دیا. اور پھر بطور خاص اس دنیا انسانیت کا وہ دور آیا جس کو انگریزی دور کہا جاتا ہے. ہندوستان ہی پر صرف انگریزوں نے حکمرانی نہیں کی ہے بلکہ دنیا کے ایک بڑے خطے پر انگریزوں کا سامراجی کا نظام باقی رہا ہے. کسی زمانے میں تو کہا جاتا تھا کہ انگریزوں کی حکومت کا سورج ہی غروب نہیں ہوتا ہے. گویا دنیا کے بڑے حصے پر ان کی حکمرانی تھی. ہندوستان پر بھی انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا. ایک لمبی تاریخ ہے، ہسٹری ہے، ہم سب واقف ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں. انگریزوں سے آزادی جس دن ملی تھی مسلمانوں کو وہ آج ہی کا یعنی 15 اگست کا دن تھا. ہندوستان کی تاریخ میں اس دن کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر ہم ہندوستان کی تاریخ پر غور کرتے ہیں تو اس ہندوستان پر مختلف زمانوں میں مختلف بادشاہوں نے حکومتیں کی ہیں. مختلف علاقوں میں رجواڑے بھی رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے خطوں پر بھی لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہیں. لیکن مسلمانوں کی حکومت کا بھی تقریباً 600 سالہ دور ہے جو ہندوستان پر گزرا ہے، جس پر مختلف علاقوں میں مختلف مسلمان خاندانوں نے حکومت کی ہے. جیسے غزنوی خاندان ہے، اسی طرح غوری خاندان ہے، خلجی خاندان ہے، تغلق کا خاندان ہے، لودھی خاندان ہے، اسی طرح خاندان غلامان ہے. یہ سب وہ خاندان ہیں. اور اس کے علاوہ خاندان مغل وہ خاندان ہے جس نے سب سے لمبے عرصے تک اور سب سے لمبے علاقے تک حکومت کی ہے ہندوستان میں. اور ہندوستان سے مراد یہ صرف آج کا انڈیا اور بھارت نہیں ہے بلکہ اس زمانے کا ہندوستان ہے جس زمانے میں افغانستان بھی اور آج کا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اور تبت بھی اور آس پاس کے بہت سارے ممالک یہ ہندوستان ہی کے زیر نگی تھے. لیکن انگریزوں کے دور حکومت اور مسلم بادشاہوں کے دور حکومت میں بہت بڑا فرق ہے. جب یہاں مسلمان بادشاہوں کی حکومتیں رہی تو انہوں نے یہاں کے لوگوں پر ناجائز مظالم نہیں ڈھائے، ظلم و ستم کے پہاڑ نہیں توڑے، یہاں کی زمین پر قبضہ کر کے صرف اپنے پیٹ نہیں بھرے، اپنے خزانوں کا منہ نہیں بھرا، بلکہ یہاں کے لوگوں کے لیے باقاعدہ آسانی اور سہولت کے انتظامات فرمائے. یہاں کے لوگوں کے لیے بہت سارے ایسے روزگار پیدا کیے کہ جس کے ذریعے سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو سکے. مختلف جو مسلم بادشاہوں کے نام لیے گئے ہیں ان کی تاریخ اگر ہم پڑھیں تو ہمیں تفصیل کے ساتھ اس بات کا اندازہ ہوگا. ہم دیکھیں کہ لال قلعے کا جاہو جلال یہ مغل بادشاہوں نے دیا، قطب مینار کی بلندی مسلم بادشاہوں نے دی، اسی طرح شاہجہانی مسجد کی پرشکوہ عمارت خوبصورت اس کا نظارہ یہ مسلم بادشاہوں نے دیا، تاج محل کی خوبصورتی یہ انہی مسلمان بادشاہوں نے دی. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج کے اس دور زوال میں بھی مسلمانوں کی انہی تاریخی عمارتوں کو بطور یادگار کے دنیا بھر سے آنے والے پریٹوں کو اور ٹورسٹوں کو دکھایا جاتا ہے. دوسرے ملکوں کے جو بادشاہ آتے ہیں انہیں بھی بطور یادگار کے اور ہندوستان کی خوبصورتی کے انہیں عمارتوں کو دکھایا جاتا ہے. یہ انہی بادشاہوں کی مسلسل محنتوں کی مرہون منت ہے کہ جنہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ عمارتیں بنوائی تھیں. اور ان عمارتوں کا مقصد بنوانے کا صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ اس طرح کی عمارتیں کھڑی کر دی جائیں بلکہ اس زمانے کے لوگوں کے لیے ان عمارتوں کی تعمیر ہزاروں روزگاروں کا ذریعہ ہوا کرتی تھی. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ تاج محل کو صرف چند لوگوں نے بنا دیا تھا؟ ہزاروں لوگوں کے روزگار تھے جو اس عمارت کے بنانے میں لوگوں کو حاصل ہوئے تھے. اسی طرح ہر عمارت کا نام لیا جا سکتا ہے. یہ چند وہ عمارتیں ہیں جو موجودہ بھارت اور انڈیا میں ہیں. اس کے علاوہ موجودہ پاکستان میں جو کچھ عمارتیں ہیں ان بادشاہوں کی بنائی ہوئی یا قابل یادگار مقامات وہ ہم سب ہسٹری میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری منصوبہ بند سازش کے ساتھ اور پوری پلاننگ کے ساتھ ان مغل بادشاہوں کو اور دوسرے مسلم بادشاہوں کو اس طرح دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہاں کے لوگوں پر اور بطور خاص دوسرے دھرم کے لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ان کے مذہبی مقامات کو گرایا گیا اور زبردستی انہیں یہاں مسلمان بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ آج کے نہ جانے کتنے سو کولڈ کتھا واچک ہیں جو وہ اپنے آڈینس کو اور اپنے سامعین کو یہی بات باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آج کے مسلمان ہیں ان کے پروجوں کو ان بادشاہوں نے زبردستی تلوار کے بلبوتے پر مسلمان بنایا تھا. وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آج بھی اس زمانے میں ہی نہیں، آج بھی اگر اسلام پھیل رہا ہے تو کسی تلوار کے نتیجے میں نہیں
بلکہ اسلام کی اپنی فطری خوبصورتی ہے. اسلام کے انسانیت کو دیے گئے وہ عظیم حقوق اور رائٹس ہیں جس کے نتیجے میں اسلام آج بھی پھیل رہا ہے. آج ہی کی رپورٹ ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں صرف دبئی میں کئی لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو کوئی دنیا کا آدمی ذرا بھی پڑھا لکھا عقل مند آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہاں زبردستی تلوار کے بل بوتے پر کلمہ پڑھوایا گیا؟ بلکہ ان لوگوں نے خود اسلام کا مطالعہ کیا، اسلام کے نظام سے متاثر ہوئے. اسلام میں چھوت کے نظام کو جس طرح ختم کیا گیا ہے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. بہرحال ہندوستان کی آزادی میں جب یہاں انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا تو مسلمانوں کو اس بات کا سب سے زیادہ احساس تھا، چونکہ جو حکومت چھینی تھی وہ غیروں سے نہیں بلکہ مسلمانوں سے چھینی تھی. جب انگریز یہاں آئے تھے تو اس وقت مختلف علاقوں میں جو بڑی بڑی حکومتیں تھیں وہ مسلمان اور بطور خاص مغل بادشاہوں کی تھی. ان کے ہاتھوں سے یہ ہندوستان چھینا تھا اور اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ احساس تھا اس بات کا کہ یہاں سے اسلامی حکومت کا یا مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہوا ہے. اور اسی کے نتیجے میں سب سے زیادہ قربانیاں اگر کسی نے دی ہیں وہ مسلم مجاہدین آزادی نے دی ہیں. مسلمانوں نے اپنی حکومتوں کو بحال کرنے کے لیے اور اسلامی احکام کو پھر سے نافذ العمل بنانے کے لیے قربانیوں کی ایسی عظیم مثالیں پیش کی ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی آدمی ان مثالوں کو پیش نہیں کر سکتا ہے. ایک مجاہد آزادی ایسا ہے کہ جنہوں نے اپنی بساط سے بڑھ کر ہندوستان کی آزادی میں حصہ لیا ہے. لیکن یہاں بھی یہی بات بطور خاص کہی جائے گی کہ ان مجاہدین آزادی کو اتہاس کے پنوں سے اور تاریخ کے اوراق سے اس طرح کھرچ کر نکالا جا رہا ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والی جنریشن اور نسلوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وہ ان مسلمان یودھاؤں اور مجاہدین آزادی کا نام بھی یاد رکھ سکے گی یا نہیں. تازہ NCERT کا جو سلیبس تیار ہوا ہے اگر کسی نے اس کے بارے میں پڑھا ہو تو انہیں اندازہ ہوگا کہ کیسے مغل بادشاہوں کے ناموں کو اور مجاہدین آزادی کے تذکروں کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہٹا دیا گیا ہے. اب جب آنے والی نسل اس نئے نصاب کو پڑھے گی تو ان کے ذہن و دماغ میں نفرت کا جو بیج بویا جائے گا وہ یہی ہوگا کہ جو مسلمان بادشاہان یہاں حکومت کرتے تھے وہ آکرمن تھے، انہوں نے یہاں کے لوگوں پر قبضہ کیا تھا، یہاں کی زمین و جائیداد کو لوٹا تھا اور یہاں زبردستی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھوایا تھا. یہ آج کے نصاب کا حصہ بن چکا ہے جو اب آنے والی نسلیں پڑھیں گی. اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوگا وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال ایسے خاص طور پر مسلمان مجاہدین آزادی جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کی محنت اور مسلسل جد و جہد میں جو نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں ان میں یوں تو ایسے بہت سارے نام ہیں جنہیں لیا جا سکتا ہے اور بہت لمبی فہرست ہے جنہیں ہمیں بطور خاص پڑھنا چاہیے. بنگال کے سراج الدولہ ہوں یا یہ کہ میسور کے ٹیپو سلطان ہوں، انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے جب محسوس ہونے لگا کہ اب یہ لوگ تجارت کی آڑ میں یہاں کے لوگوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ڈیوائن اینڈ رول کی پالیسی اپنا کر یہاں کے لوگوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ان انگریزوں سے مقابلہ آرائی شروع کی اور بکسر کے علاقے میں پلاسی میں بہت ساری زوردار جنگیں ہوئی. بہرحال مسلمان حکمرانوں کی فوجوں کے سپہ سالاروں کے بک جانے کے نتیجے میں مسلمانوں کو سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. 1799 میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ بھی شہید ہو گئے تھے. ان کی شہادت ایک ایسا عظیم واقعہ تھی کہ جس شہادت کے نتیجے میں انگریز نے یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور ان کا رعب و دبدبہ اس قدر تھا انگریزوں پر کہ ان کی شہادت کے ہو جانے کے بعد بھی ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ہم ان کی نعش تک اور ان کی ڈیڈ باڈی تک پہنچ سکیں. جب انہیں پورے طور پر اطمینان ہو گیا کہ ابھی اس خون میں کوئی بھی تازگی باقی نہیں ہے تب ان کی جا کر ہمت ہوئی کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. اور ٹیپو سلطان کا وہ تاریخ ساز جملہ ہم سب کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ تازہ رہنا چاہیے جو انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. اسی طرح 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے دہلی میں وحشیانہ قتل عام کیا تھا. ہر درخت پر آزادی کے متوالوں کی لاشیں لٹکائی گئی تھی. اسی دوران مغل خاندان کے جو آخری حاکم تھے بہادر شاہ ظفر، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کی گردنیں قلم کر کے پلیٹوں میں اور تشتریوں میں رکھ کر بہادر شاہ ظفر کے سامنے پیش کی تھی. لیکن اس بہادر شاہ ظفر کی ہمت اور جرأت کو داد دینی چاہیے
کہ انہوں نے اپنے جگر پاروں کے کٹے ہوئے سر دیکھ کر آنسو نہیں بہائے تھے، بلکہ انہوں نے بھی ایک بہت تاریخ ساز جملہ کہا تھا کہ خاندان تیموریہ کے فرزند ایسے ہی سرخ رو ہو کر پیش ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح تحریک خلافت کے عظیم رہنما اور عظیم مجاہد آزادی ہیں مولانا محمد علی جوہر، ان کا نام بھی سر فہرست ہے۔ وہ جہاد آزادی کے اس قدر متوالے تھے کہ وہ لندن پہنچ گئے اور لندن کی گول میز کانفرنس میں بیٹھ کر انہوں نے انگریزوں سے یہ بات کہی تھی کہ میں آج یہاں ہندوستان کی آزادی کا پروانہ لینے آیا ہوں، اگر مجھے وہ پروانہ نہیں دیا گیا تو پھر مجھے یہیں اپنی قبر کے لیے جگہ چاہیے۔ بعد میں ان کی نعش کو فلسطین پہنچا دیا گیا اور آج بھی ان کی قبر وہیں القدس میں مسجد اقصیٰ کے قریب میں واقع ہیں، اور جہاں باقاعدہ ان کی قبر پر ان کے نام کا کتبہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اس قول کو ایسا پانی دیا کہ وہ واپس نہیں آئے، وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہ اپنے اس جملے پر اڑے رہے۔ یہ جہاد آزادی کا وہ جذبہ تھا جو صرف انہی کا حصہ تھا۔ اسی طرح اشفاق اللہ خان وہ مجاہد آزادی ہیں جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں پھانسی کے پھندے کو چوما تھا۔ یوں تو بہت ساری لمبی فہرست ہے جن کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا، لیکن یہ وہ تھے جنہوں نے بہت کم عمری میں اس پھانسی کے پھندے کو چوما تھا، اور انہوں نے بھی بہت ہی زبردست ایک خط لکھا تھا اپنی ماں کے نام۔ اسی طرح ہم نام لیں شیخ الہند کا، جنہوں نے تحریک خلافت اور تحریک ریشمی رومال سے ایک ایسا زبردست انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی تھی کہ اگر وہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان کا یہ نقشہ نہ ہوتا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کا منصوبہ اپنے ہی کچھ لوگوں کے نتیجے میں فیل ہو گیا اور پھر انہیں مالٹا کی جیل میں پہنچا دیا گیا، جن کے ساتھ ان کے خاص شاگرد مولانا حسین احمد مدنی بھی وہاں گئے اور کئی سال تک مالٹا کی جیل میں رہے۔ اس کے علاوہ 70,000 سے زیادہ علماء ہیں جن کے ہم نام لے سکتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی جو عظیم مجاہد آزادی ہیں، ان کا ایک واقعہ ہم سب کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ جب کراچی میں تحریک خلافت کانفرنس ہو رہی تھی اور اس جلسے کی صدارت انہی کے ذمے تھی، اس وقت اس زمانے میں ان کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور دیکھے جانے پر ہی گولی مار دیے جانے کا حکم تھا۔ کئی لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ آج ہی کا دن ہے جانے کا۔ کفن دیوبند سے ساتھ لے کر گئے تھے کراچی اور کہا تھا کہ میں آج اپنا کفن دیوبند سے ساتھ لے کر آیا ہوں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ ان انگریزوں کے کپڑوں میں مجھے دفن کیا جائے اور کفن دیا جائے۔ وہ اپنے ساتھ اپنا کفن کا کپڑا ساتھ لے کر گئے تھے اور انہوں نے اس موقع پر بہت ہی عظیم اشعار پڑھے تھے علماء کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، وہ شجر آزادی کے خوں دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ ان عظیم مجاہدین آزادی کے یہ لازوال اور بے مثال قربانیاں تھیں جس کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کی مسلمان نوجوان نسل بھی اپنے ان فریڈم فائٹرز کی تاریخ سے بالکل نابلد اور ناآشنا ہے، اور بہت سارے لکھے پڑھے حضرات بھی ان لوگوں کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ بس کچھ نام ہیں جو لیے جاتے ہیں اسٹیجوں سے اور بڑے بڑے جلسوں سے، اور ان مسلم مجاہدین آزادی کے ناموں کو اس طرح فراموش کر دیا جاتا ہے کہ گویا ہندوستان کی آزادی میں ان کا کوئی یوگدان اور حصہ ہی نہیں ہے۔ اور آج کل کے جو حکمران ہیں وہ بھی مسلمانوں کی اس تاریخ کو اس طرح کچھ گرج کر مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گویا ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا ضروری مسئلہ ہو۔ حالانکہ گلستان کو لہو کی ضرورت پڑی، سب سے پہلی گردن ہماری ہی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں مجھ سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے، وہ یقیناً سنے گا صدائے میری، کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں۔ بہرحال ہمیں بھی ان مجاہدین آزادی کو ایسے مواقع پر یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ 15 اگست کا دن صرف پتنگ بازی میں اور ہاؤ ہلا میں گزار دینے کے بجائے بہتر ہے کہ ہم چھٹی کے اور اسکول سے جو چھٹیاں ملتی ہیں کبھی کبھار ان دنوں کو گیموں میں اور ایسے بے وقار کے کھیلوں میں ضائع کرنے کے بجائے ہم ہسٹری کو پڑھیں اور اتہاس کے پنوں کو گنگالیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کی تاریخ کس قدر درخشاں، شاندار اور چمکدار ہے، اور ہمیں اپنے آپ پر رشک آئے گا۔ آج کل کے دن بطور خاص 15 اگست کو جو بچے، بلکہ بچے ہی کیا جوان جو پتنگیں اڑاتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ
کہ یہ پتنگے خود ان کے لیے بھی وبال جان بن سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی یہ خطرے کا الارم ہے۔ ہر سال جب بھی پتنگوں کا زمانہ آتا ہے تو کتنے ہی ایسی خبریں اخباروں میں چھپتی ہیں اور ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ مانجھے سے فلاں کی گردن کٹ گئی، اس دورے سے فلاں جسم کا حصہ زخمی ہو گیا، اور خود بھی آدمی چھت سے اڑاتے اڑاتے کبھی کبھار اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے۔ تو یہ جان بڑی قیمتی ہے، اس کی حفاظت بطور امانت ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔